نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تو کتنی خیر ہوگی. صرف آپ کا نام سن کر درود پڑھ دو تو 10 بار اللہ تم پر خیریت پڑھتا ہے. 10 بار اللہ تم پر درود پڑھتا ہے. اللہ جو نبی پر ایک بار درود پڑھ تو جو نبی کی بات مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کو ماننا تھوڑا اسلام ہے, نبی کی ماننا اسلام ہے. اب کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو ہم نے اتنا بڑا کر لیا اپنے اعمال سے. چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی ہے, صحابی آتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے میری نماز میں خوش و خضوع ختم ہو گیا. نماز پڑھتا ہوں, پہلے بہت خوش و خضوع سے پڑھتا تھا, اب مسجد نبوی ہے, نبی موجود ہیں, صحابی رسول ہیں, تو وہ معاملہ کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے نماز میں مزہ ختم ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ ایک بندہ ہم نے دیکھا ہے, وہ ایسی نماز پڑھتا ہے کہ یا رسول اللہ سبحان اللہ, کیا ہی کہنے اس کی نماز کے. آپ دعا فرمائیں کہ میں اس جیسی نماز پڑھوں. حرص ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو علاج بتاتے ہیں, کیونکہ آپ کو اللہ بتا دیتا ہے نا وحی سے. آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو, آمن رسول بما انزل الیہ. اب اس نے اس کو پڑھنا شروع, یہ علاج بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ہاں بھی کیا حال ہے تمہاری نمازوں کا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہو گئی ہے. تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. یعنی کہ یہ انسان کے روپ میں بھی آ کے تیرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے, تجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے, اور تیرے دل میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیری تو نماز ہی نہیں. انسان کے روپ میں آ سکتا ہے. اب اس سے بچنے کا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نماز جیسے ہی نماز شروع کرتا ہوں یا جیسے ہی وضو شروع کرتا ہوں ایک دم وضو کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے, پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, ہوا کی تکلیف ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے پیشاب کا قطرہ نکلنے لگا ہے نا. ایسا بہت سارے لوگ اس وجہ سے بیچارے نماز نہیں پڑھتے, اور نبی سے پوچھتے ہیں ایسا کیا ہے. آپ سب نے فرمایا وضو جب کر لیا کرو تو وضو کے بعد اپنے آسن پر پانی کا چھینٹا مار لیا کرو, عورت ہے یا مرد. پھر اگر تمہیں وضو میں تنگی ہو رہی ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں نا پانی ضائع کرتے رہتے ہیں, کونیے یہاں سے رہ گیا پانی, بیچارے لگے رہتے ہیں کافی دیر, غسل کرتے ہیں لیکن وہ ٹینکی خالی ہو جاتی ہے پانی کا, وہ مطمئن نہیں ہوتے. اور اس کا علاج پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی بڑی یہ بیماری ہے, لیکن علاج کتنا ہے. پڑھو اعوذ باللہ والحان, اعوذ باللہ من والحان, یہ کہا جب یہ والحان ہے, اس جن کا, اس شیطان کا نام ہے والحان. آپ نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو, اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہے مشکل ہے؟ پڑھا مجھے کبھی پڑھا, میں نے سنا کبھی. آپ نے فرمایا کہ خنزر وہ نماز والا ہے, نماز جس میں, اب ادھر ہی میں آ رہا ہوں. یہ ہے وضو میں جو تنگ کرتا ہے, جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے. اب آپ کو پڑھ کے دیکھیں اعوذ باللہ والحان. اب تو جس کو انٹرسٹ ہوگا, جس کو یقین ہوگا, وہ تو ہمتن گوش ہو کر اس مجلس میں اس کو یاد کر لے گا. ہاں جی, تو جس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے اسے بولا یار سنتے رہنے ہیں گلا, تو پھر اللہ بھی سناندہ ہی رہتا ہے. وہ کہتا پھر تیرے دل پر میں نے مور لگا دی. میرے نبی کی بات سن کر بھی اگر تیرا دل نہیں پچکتا تو پھر موج کر. نماز میں وسوسہ آتا ہے, نماز میں کھڑا ہو گیا ایک دم وسوسہ آتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھو, یہ منع ہے. اپنی نظر کو اپنی سجدے والی جگہ پہ رکھو. جب تشہد میں آؤ تو پھر اپنی یہ جو انگلی کھڑی ہے اس کی شیط میں آپ کی نظر ہونی چاہیے اسلام کے. ٹھیک, یہ طریقہ نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی ایسی ہے ہی نہیں بات. اس میں یکسوئی ہوتی ہے, نظر بھی تیز ہوتی ہے, سجدے میں بھی آنکھیں کھلی رکھو. آپ یہ ایکسرسائز ہے نا, کوئی یوگو کا بتا دے تو ہم بیٹھے گھنٹوں کرتے رہتے ہیں. یہ بھی کر کے دیکھیں نا, یہ ہے نا. ہاں تمہیں وسوسہ شروع ہو جاتا ہے نماز میں. آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تو کہ اعوذ باللہ من خنزب, اس جن شیطان کا نام ہے خنزب. یہ علاج ہے, کرو. جس کو وسوسہ آتا ہے نماز میں, ہوتا ہے نا جی
خیال ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کرو نا, بتایا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. نام یاد کرو, ابھی میں نے بولا ہے, سنائے مجھے کوئی. ایک دو کے علاوہ کسی کو آئے گا ہی نہیں یاد, کیونکہ میں سونے کا نسخہ بتاؤں نا نہیں, پاویں جھوٹا ہی کہ سونا بنانے کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, لیکن جنہیں سارے جڑیاں نا وہ رڈار انج ہو جاسن, دوبارہ سنو تو وہ سارا دس دے گا. یہ ہے اصل بات, یہ ہماری بد نصیبی ہے. ہم اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اللہ سے دور نا, تو اللہ تو ہم سے دور نہیں ہے, کہ دور ہے. وہ رحمان و رحیم ہے نا, وہ تو رضا حیات کے قریب ہے. ذرا اس کی طرف رجوع تو میں کر کے دیکھوں. اب یہ باتیں, یہ نسخے بتا رہا ہوں نا, نہیں جی کچھ اور دسو, اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. کبھی کر کے دیکھو. نماز میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں, آپ نے چہرہ نہیں گھمانا, جہاں بھی ہو, رکوع میں ہو, سجدے میں, جہاں بھی ہو, اس طرح 3 بار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ الٹے کندھے پر کر کے آپ فوری طور پہ پڑھیں اعوذ باللہ من خنزب, اعوذ باللہ من خنزب, اعوذ باللہ من خنزب 3 بار پڑھیں گے. آپ سوچیں کہ میں کیا سوچ رہا تھا, آپ کو نہیں آئے گی سوچ انشاءاللہ. یہ نسخہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کچھ دنوں سے اللہ کے بارے میں, آپ کے بارے میں, دین کے بارے میں برے خیالات شروع ہوئے, میں بڑا پریشان ہوں. اللہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے نا ایسا, بعض لوگ خودکشی کر دیتے ہیں, بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے اللہ کی محبت میں, کہ میرے اللہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں ایسے کیوں خیالات آ رہے ہیں. اور نبی سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا علاج بتایا اس کا؟ وہ تمہیں تو ڈاکٹر دے گا ڈپریشن کی گولی, یہ پاگل ہو گئے, پاگل اور پچاؤ, راتی 3 گولیاں تو 6 روز سوے لے, تو نہ روے بس, نہ خیال نہ دماغ. ہم نبی سے پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا صحابی کو کہ تو پڑھ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ نسخہ بتایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تھوڑا اللہ نہ کرے کسی کو یہ تکلیف ہو, وہ اس کو پڑھنا شروع کرے, اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. لیکن میں نے وہ کرنا ہے جو لوگ کرتے ہیں, ہے نا. یہ دلیل ہے نا. اللہ کی بات پر بھی جب آدمی کو کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے لوکی کی کہیں گے, ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوکی بڑے ہیں, اللہ چھوٹا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ایک بار اللہ کی عزت تو کر کے دیکھو. اللہ بڑا زبردست ہے, بڑا زبردست ہے, بڑا رحمان اور رحیم ہے. کبھی تانا نہیں دے گا ان کیوں آیا, کبھی کسی سے چگلی نہیں کرے گا. دیکھیے 80 سال زنا کرتا رہا, چوریاں کرتا رہا, ہوں میرے کو راتی اٹھ کے معافیاں مانگتا ہے. ایسا میرا اللہ نہیں کرتا. اس سے تعلق جڑے گا کیسے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں اسی اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع, جس نے میرے رسول کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی. اب وہ درد والا بندہ, یا رسول اللہ جب سے مسلمان ہوا ہوں جسم درد کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 بار کیا, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, 3 بار کیا کہنا ہے, اور 7 بار پڑھ اعوذ بکلمات, اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یقین جانے کوئی چوٹ لگ جائے, کوئی کٹ لگ جائے, ٹھیک ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہی دکھانا ہے, لیکن اس سے بیماری پلٹ ہو جاتی ہے, بڑھے گی نہیں کبھی. یہ کرو, بچوں کو یاد کرو. اسلام مسلم ہے, ڈاؤن لوڈ کر لو مفت میں. میں وہ کیا کہتے ہیں, ایپ سٹور پہ جاؤ, اسلام مسلم اردو لکھو, ساری دنیا کی ہر زبان میں یہ کتاب بنی ہے. اپنی کسی جو تمہاری زبان ہے اس میں لکھو, اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ کرو. اس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. کوئی کسی مفتی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. انڈیپینڈنٹ اللہ نے تمہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں انسانوں کی محتاجیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے جی, اور ہم انسانوں کو سجدے شروع کر دیے. کہتے اپنی امت ہے, بدبو اس خبیث سے آتی ہے, بال اس کے بڑے ہوئے ہیں. میں رات کو مجھے کسی نے تصویر بھیجی, اتنا پلیت سا بندہ, اتنے اس کے بال, بدبو اس سے گھنٹیاں ہو جیسے وہ نہیں ہوتی جو اونٹوں کے گلے میں, جو جانوروں کے گلے میں اتنی گھنٹیاں ہیں. لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں.